صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ نبی پاک کی شان ہے۔ ارے جنت تو نبی کے غلاموں کے لیے اللہ نے بنائی، جنت تو نبی کے غلاموں کے لیے، جنت تو عظیم نعمت ہے، لیکن یہ سب نبی کے صدقے میں ہے۔ اور نبی تو ایسے ہیں 80 سال کا کافر و مشرک، کیسا بھی پاپی ہو، کیسا بھی گنہگار، کیسا بھی کافر و مشرک، ایک بار سچے دل سے نبی کا کلمہ پڑھ لے، نبی کا نام لے لے، تو نبی کے کلمے کی بدولت جہنمی تھا ایک لمحے میں جنتی ہو جائے۔ تو جن کے نانا ایسے جنتی تو ان کا نام لینے والا جنتی، نانی ویسی جنتی کہ ان کے لیے جنت میں محل، والد جنتی، والدہ جنتی، چچا جنتی، مامو جنتی، خالائیں جنتی، اور دیگر ازواج مطہرات نانیاں جنتی، صحابہ جنتی، ان سب کے گود میں یہ خود جنتی جوانوں کے سردار۔ اب ایسے میں اگر کہنے والے نے کہا کہ حسنین کی نالین پہ دو نین تصدق، دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق، حق تو یہ ہے کہ اس شعر کے بعد بھی ان کی عظمت کا حق ادا نہ ہوا۔ یہ مقام ہے حسنین کریمین کا، امام حسن امام حسین نبی کریم کے زیر تربیت، فاطمہ زہرا کے زیر تربیت، علی مرتضیٰ کے زیر تربیت جیتے رہے۔ ابھی 5 سال 7 سال کی عمر ہوئی، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ 6 مہینہ ہوا نہیں کہ پیاری ماں بی بی فاطمہ زہرا دنیا سے تشریف لے گئے۔ حسنین کریمین بچے ہی تھے جب بی بی فاطمہ اس دنیا سے گئیں۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو جس ڈھنگ سے ہم نے سنا ہے، اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی معمر خاتون تھی، بڑی عمر کی۔ حضرت بی بی فاطمہ زیادہ سے زیادہ 28 سال کی عمر تھی جب وہ اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ بی بی فاطمہ زہرا بہت کم عمری میں اس دنیا سے گئیں، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے بابا رسول پاک کے وصال اور جدائی کا غم اتنا تھا کہ 6 ماہ تک برداشت ہوا، اس کے بعد ان کا نبی کی محبت میں وصال ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آگے بڑھا تو میرے دوستو، جب حسنین نبی کے اتنے قریب اور پیارے تھے تو نبی والے ان سے کتنی پیار کرتے ہوں گے۔ میں جلدی جلدی میں 2-3 مثالیں دوں۔ ایک دن حضرت سرکار ابو بکر صدیق، سرکار عمر فاروق رضی اللہ عنہما جا رہے تھے، مسجد نبوی سے نکلے تو باہر گھر قریب ہی تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امام حسن کو لے کے بیٹھے ہوئے کھڑے تھے۔ اب یہ تینوں بڑے بڑے ہمارے اکابر صحابہ یہ یہاں آپس میں بات کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، واہ واہ اے علی، یہ حسن تمہارے جیسے نہیں ہے، یہ حسن تمہاری شبیہ نہیں ہے، تمہاری مثل نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت علی مرتضیٰ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ہاں ہاں، لیکن میرے ہم شبیہ نہیں ہیں، ہم شبیہ پیمبر ہیں، ہم شبیہ نبی محترم ہیں۔ اور فرمایا کہ امام حسن سر سے لے کے سینے تک نبی کے مشابہ، اور سینے سے قدم تک امام حسین نبی کے مشابہ۔ اب بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت پکار اٹھا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے ایک پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے نیموں میں ہے جامع نور کا، اور صاف شکل پاک ملنے سے حیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ توأم ایک کتابت کا فن ہے جس میں 2 قلم ایک ساتھ ملا کے لکھی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خط توأم، جڑواں خط۔ تو کہا
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اگر اب بھی نہ سمجھ میں آیا ہو تو امام اعلیٰ حضرت نے ایک دوسرے جگہ ارشاد فرمایا، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ مختلف صحابہ، حضرت ذکوان، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ راوی ہیں کہ چراغ کی روشنی میں بھی نبی کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، اب دن کے اجالے میں سورج کی روشنی میں بھی نبی کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک الگ طویل گفتگو اور کلام ہے، نبی کی عظمت کا ایک الگ باب ہے، اللہ نے نبی کو سایہ نہیں عطا فرمایا تھا۔ اب کیوں تھا، کیا تھا، وہ ایک الگ تفصیل ہے، لیکن یہاں یہ سن لو کہ اہل محبت صحابہ کرام روایت کرتے ہیں نبی کا سایہ نہیں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کا سایہ نہ ہونے کی اور جو وجوہات ہیں ہوں گی، لیکن عشق امام احمد رضا کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، یعنی نبی پاک صاحب لولاک کا سایہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، نبی کا سایہ تھا۔ اب اعلیٰ حضرت کے نبی کا سایہ تھا تو کہاں تھا، صحابہ کو کیوں نہیں دکھا، کیوں وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا سایہ پاک نہیں تھا؟ کہتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، یعنی نبی کا سایہ بھی ایک نور ہے، نبی کا سایہ بھی نورانی ہے، اور اس نور کی جلوہ گاہ حسنین کی ذات پاک ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین، یعنی نبی کے سائے کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھے سائے سے امام حسن کو بنا دیا، آدھے سائے سے امام حسین کو بنا دیا۔ یہ مقام ہے حسنین کریمین کا، اور اللہ نے حسنین کریمین کو جو مقام بلند بخشا، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں صدیق اکبر ان کا لحاظ فرماتے رہے، ان کا اکرام فرماتے رہے۔ پھر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کے زمانے میں جب مال غنیمت بہت زیادہ آنے لگا اور وظیفے مال غنیمت کے تقسیم کیے جانے لگے، تو حضرت صدیق اکبر نے بھی وہی کیا، فاروق اعظم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ وہ یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر نے اور فاروق اعظم نے نظام یہ بنایا، جو صحابی جتنے اونچے درجے کا ہے اس کو زیادہ وظیفہ، پھر جو اس سے کم درجے کے ہیں، جن کی خدمات کم ہیں، جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، ان کے وظیفے کم کم، جن کی عمریں کم ہیں ان کی اور کم، یعنی قدیم الاسلام ہونے کی حیثیت سے، مہاجر ہونے کی حیثیت سے، انصار ہونے کی حیثیت سے، دین کی خدمتگار اور مددگار ہونے کی حیثیت سے وظیفہ کم زیادہ تقسیم ہوتا رہا، یہاں تک کہ جب سب سے پہلے سب سے زیادہ مال غنیمت میں حصہ دیا گیا تو ہر ماہ 5000 درہم اصحاب بدر کے بارے میں متعین کیا۔ فاروق اعظم نے بھی اصحاب بدر کو 5000 درہم فی نفر، پھر بعد میں اور دوسرے صحابہ کو اور کم اور کم اور کم، اور جو کم عمر صحابہ تھے ان کو اور کم، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم فرمایا کہ اور لوگوں کو اصحاب بدر کو جو 5000 درہم دیے جاتے ہیں اس میں حضرت مولا علی کو بھی 5000 درہم ہر سال ہر ماہ دیے جائیں گے، دیے جاتے تھے کیونکہ وہ بدری صحابی۔ عثمان غنی کو دیے گئے کہ اللہ کے نبی نے ان کا حصہ لگایا تھا، لیکن جب ان سب کے بعد ترتیب وار باری آتے آتے بچوں کی باری آئی اور امام حسن اور امام حسین کی باری آئی کہ اب ان کا وظیفہ کتنا رکھا جائے، ان کے
ان سے زیادہ عمر والے، زیادہ دین کی خدمت کرنے والوں کی ان سے کچھ زیادہ تھی، ان کی کچھ کم. فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں، ان دونوں شہزادوں کا وظیفہ بھی 5000 درہم رکھا جائے. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو صحابہ بدری صحابہ کا وظیفہ. کہا اگر ان کو نبی کے ساتھ بدر میں شرکت کی نعمت ملی ہے، ان دونوں شہزادوں کو نبی کی شہزادگی کی نسبت ملی. یہ نبی کی نسبت سے ان بچوں کو بھی 5,000 درہم ماہانہ عطا کیا جائے. بتاؤ کتنی محبت کرتے تھے حضرت امام حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر. آج حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم پہ اعتراض کرتے ہو کہ یہ لوگ اہل بیت کی مخالفت کرتے ہیں. اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں. جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے. اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.